الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم شرح ملا جامی کا سبق پڑھیں گے والکالم بکسر اللام سے۔ یہاں سے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ کالم جمع ہے یا جنس ہے، اس بارے میں دو گروہ ہیں، جمہور علماء نحو کا، بعض علماء نحو کا۔ جمہور علماء نحو فرماتے ہیں کہ کالم یہ جنس ہے، جمع نہیں ہے، جبکہ بعض علماء نحو کہتے ہیں کالم یہ جمع ہے، جنس نہیں ہے۔ پہلے سمجھیے کہ جمع کیا ہوتا ہے اور جنس کیا ہوتا ہے۔ جمع کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جمع وہ ہوتی ہے جو دو سے زیادہ افراد پر بولی جائے، جیسے رجال، اور جنس قلیل اور کثیر دونوں پر صادق آتی ہے، جیسے ماؤن، تھوڑا ہے وہ بھی پانی ہے، زیادہ ہے وہ بھی پانی ہے۔ تو جنس قلیل و کثیر دونوں پر صادق آتی ہے، جبکہ جمع صرف دو سے زیادہ افراد پر بولی جاتی ہے۔ تو جمہور کہتے ہیں کالم جنس ہے، بعض علماء نحو کہتے ہیں کالم جمع ہے۔ اب جمہور کے دلائل چار ہیں۔ نمبر ایک، جمہور کہتے ہیں دیکھیں بھئی، اگر ہم کالم کو جمع مانیں تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے الیہ یصعد الکالم الطیب، تو کالموں کو اگر ہم جمع مانیں تو خرابی یہ لازم آتی ہے کہ کالم یہاں پر موصوف ہے، الطیب صفت ہے۔ موصوف صفت میں واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوتی ہے، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں پر الکالموں کو اگر آپ کے بقول ہم جمع مانیں تو الطیب کو پھر صفت آنی چاہیے تھی الطیبات یا الطیبہ۔ تو موصوف کی صفت، جمع کی صفت یا تو جمع ہو جیسے الکلم الطیبات، یا پھر جو جمع موصوف ہے اس کی صفت واحد مؤنثہ ہو جیسے الکلم الطیبہ۔ تو اس کی نہ جمع ہے نہ واحد مؤنثہ ہے، بلکہ اس کی صفت تو الطیب واحد مذکر آئی ہے، تو لہٰذا الکلم جمع نہیں ہے۔ دوسری جمہور علماء کرام کی دلیل یہ ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں، 11 اور 99 تک، ان کی تمییز مفرد منصوب آتی ہے، مفرد منصوب، اور کالمن یہ ان سب کی تمییز بن جاتی ہے۔ تو اگر کالم جمع ہوتا تو پھر یہ 11 سے لے کر 99 تک کے اعداد کی تمییز نہ بن پاتی، کیونکہ ان کی تمییز مفرد ہوتی ہے اور کالم آپ کے بقول جمع ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ہر وہ لفظ کہ اس لفظ اور اس کے مفرد کے درمیان صرف تا کا فرق ہو، تو جو تا والا لفظ ہے وہ مفرد ہوتا ہے، جو بنا تا ہے وہ جنس ہوتا ہے۔ جیسے تمرن، کھجور، بہت زیادہ کھجور کو بھی تمر کہہ سکتے ہیں، ایک کھجور کو بھی کہہ سکتے ہیں، جنس ہے۔ اگر اسی کے آگے تا لگا دی جائے تمراتن، اب جو ہے نا اس سے صرف ایک کھجور مراد ہے، تو ہر وہ لفظ کہ اس کے اور اس کے مفرد کے درمیان صرف تا کا فرق ہو تو پھر جو تا والی ہے وہ مفرد ہوگا، جو بنا تا کے ہے وہ جنس ہوگا، جبکہ جمع اور اس کے واحد کے درمیان صرف تا کا فاصلہ نہیں ہوتا، تا کا فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ تیسری دلیل تھی۔ چوتھی دلیل یہ ہے بھئی آپ کالم کو جمع مانتے ہیں، کالم فاعلن کے وزن پر ہے اور فاعلن کے وزن پر کوئی بھی جمع نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو جمع بنانا درست نہیں ہے۔ یہ چار دلائل جمہور علماء نحو کے ہیں۔ بعض علماء نحو نے جو کہا ہے کہ کالم جمع ہے، ان کی دلیل یہ ہے بھئی کالم جو ہے نا یہ دو سے زیادہ افراد پر بولی جاتی ہے، تو لہٰذا جو دو سے زیادہ افراد پر بولا جائے وہ جمع ہوتا ہے، جنس تو قلیل کثیر دونوں پر صادق آتا ہے۔ تو یہ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ ہم اس دعوے کا جواب یہ دیتے ہیں بھئی ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے وضع کے اعتبار سے۔ اصل وضع میں کالم جنس کے لیے ہوا ہے، کالم اصل میں جنس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے وہ استعمال کے لحاظ سے ہے، اور اصل جو ہے نا اعتبار وضع کا ہوتا ہے۔ اصل وضع میں یہ جنس تھا تو یہ اس کو جنس ہی مانیں گے، استعمال اگرچہ کسی بھی چیز میں ہوتا رہے۔ تو یہ جو ہے نا جواب ہے۔ اب جمہور علماء کرام نے جو اعتراض کیا تھا بعض علماء نحو پر کہ وہ کالم الطیب کو لے کر کہ کالم موصوف ہے، جمع ہے، اگر آپ کے بقول اس کو جمع مانیں،
تو الطیب یہ واحد مذکر ہے تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے۔ تو بعض علماء نحو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم الطیب کو کالم کی صفت ہی نہیں مانتے، ہم الطیب کو بعد الکالمی الطیب، بعدو جو کہ اسی آیت میں محذوف ہے کالم سے پہلے، ہم الطیب کو بعدو کی صفت مانتے ہیں، تو لہٰذا بعدو بھی مفرد ہے، طیب بھی مفرد ہے، تو وہ اعتراض دور ہو گیا۔ جمہور علماء کرام نے جب یہ اعتراض ان کا جواب سنا تو کہا بھائی اصل تو یہ ہے کہ عبارت میں تعویل ہی نہ کی جائے، تعویل کرنا خلاف اصل ہے۔ آپ یہ بعدو کو نکال رہے ہیں کہ تو بعدو کو نکالنے کا فائدہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کلمات دو قسم کے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، تو جب اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اچھے کلمات اس کی طرف چلتے ہیں تو برے کلمات کی نفی ہو گئی، تو جب برے کلمات کی نفی ہو گئی ہے تو آپ کا بعدو کے ذریعے برے کلمات کو نکالنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے بعدو اس لیے لگایا تھا نا کہ برے کلمات نکل جائیں، تو یہ آپ کا لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ الطیب جو صفت ہے اسی سے برے کلمات نکل گئے کہ اچھے کلمات چڑھتے ہیں، اس کا مطلب برے کلمات اس کی طرف نہیں چڑھتے۔ تو یہ جو ہے نا جمہور علماء کرام نے ان کے جو جواب دیا تھا ان کا رد کر دیا۔ اب بات یہ ہے بھائی جمہور کی بات مان کر اگر ہم کالم کو اگر جنس مانتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا اگر بعض علماء نحو کے کہنے پر ہم کالم کو جمع مان لیں تو ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے، تو جنس جمع ماننے سے یہ کیا فائدہ اور نقصان ہے۔ تو بھائی اس کا آپ ایک مثال میں سمجھیے، کسی بندے نے قسم اٹھائی واللہ لا اقرأ الکلمہ، کہ خدا کی قسم میں کلمات نہیں کہوں گا، کوئی بھی کلمہ نہیں کہوں گا، کلم کہا اس نے، خدا کی قسم میں کلم نہیں کہوں گا۔ اب بعض علماء نحو کے نزدیک کیونکہ کلم جمع ہے اور جمع میں دو سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، تو اس قسم اٹھانے والے نے اگر ایک کلمہ بولا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ کلم جمع ہے اور جمع میں دو سے زیادہ افراد ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے دو کلمے بول دیے تو بھی وہ حانث نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے تین کلمات بول دیے تو اب وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ جمع میں دو سے زیادہ افراد ہیں۔ اور اگر جمہور کا موقف لیں اور کلم کو جنس مانے، اور جنس میں قلیل و کثیر دونوں شامل ہوتا ہے، تو پھر فائدہ یہ ہوگا اگر اس بندے نے یہ کہا واللہ لا اقرأ الکلمہ، کہ خدا کی قسم میں کلم نہیں پڑھوں گا، کلم نہیں کہوں گا، تو نیت اس نے کر لی کہ تمام کلم، کیونکہ جنس میں قلیل اور کثیر دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے، نیت نہ کریں تو قلیل ہے، کریں تو پھر کثیر بھی مراد ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا خدا کی قسم میں کلم نہیں پڑھوں گا، اور نیت اس نے کی تمام کلمات کی، تو اب جتنا مرضی کلمات کہتا رہے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ کلمات تو بہت زیادہ ہیں اور تمام کلمات کا تلفظ کرنا، ان کو پڑھنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر اس نے نیت نہیں کی اور صرف خالی یہ کہہ دیا واللہ لا اقرأ الکلمہ، تو ایک کلمہ پڑھنے سے بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ جمہور کے موقف کے نزدیک اگر وہ نیت کر لی جائے تمام کلمات کی تو وہ حانث ہونے سے بچ جاتا ہے، اور بعض علماء نحو کے نزدیک اگر جو ہے نا اس نے یہ قسم اٹھائی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے دو کلمے بولنے کی اجازت ہے، تیسرا بولے گا تو حانث ہو جائے گا۔ تو اس میں اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، اور میں نے خود بھی جمہور کے موقف پر دو اعتراض وارد کیے ہیں، وہ تفصیل میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کو تفصیلی لیکچر بھی سننا ہے تو کمنٹ کریے، میں تفصیلی لیکچر بنا دوں گا۔ مثلا ایک اعتراض یہ وارد کیا ہے کہ المنجد میں کلم کو جمع کہا گیا، تو اس طرح اور بھی اعتراض ہیں جمہور پر ہوتے ہیں۔ عبارت دیکھیے، آپ عبارت پڑھتے ہیں والکلم بکسر اللام جنس لا جمع، اور کلم لام کے کسرہ، جب آپ نے کلم پڑھ لیا تو بکسر لام اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کلم جنس ہے لا جمع، نہ کہ جمع۔ تو یہاں تک دعویٰ ہے کتمرن و تمراتم، جیسا کہ تمر اور تمرہ، وہ جو دوسری دلیل تھی نا ہر وہ لفظ اس کے اور اس کے مفرد کے درمیان تا کا فرق ہو تو پھر وہ جنس ہوتا ہے بغیر تا والا، اور تا والا مفرد ہوتا ہے، یہ پہلی دلیل ہے کتمرن و تمرہ۔ دوسری دلیل بدلیل قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے دلیل کے ساتھ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف اچھے کلمات چڑھتے ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا ہے جمع، کلم جو ہے نا یہ جمع ہے،
حیث اس حیثیت سے کہ لا یقع الا علی الثلاثی کہ کالم نہیں واقع ہوتا مگر 3 پر فصاعدن یا 3 سے زیادہ پر. تو کالم 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، 3 اور یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جمع ہے، جنس نہیں ہے، کیونکہ جنس تو قلیل پر بھی بولا جاتا ہے. اب والکالم الطیب سے جو ہے نا وہ جمہور نے جو اعتراض کیا تھا نا کالم موصوف صفت کو لے کر کالم الطیب، اس کا جواب دے رہے ہیں بعض علماء نحو. بعض علماء نحو کہتے ہیں والکالم الطیب، اور کالم الطیب مؤول تعویل کی گئی ہے ببعض الکالمی، بعض کالمے کے ساتھ. یعنی آپ نے جو اعتراض کیا ہے الکالم جمع ہے، اس کی صفت بھی جمع یا واحد مؤنث ہو، تو بھئی الطیب یہ کالم کی صفت ہی نہیں ہے. الطیب جو ہے یہ بعد الکالمی بعد کی صفت ہے. تو اس کا جواب ہو چکا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.